جب بھی کبھی ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس عزیز کو پھر کبھی نہیں مل پائیں گے اور ہم مرنے کے کچھ ہی دیر بعد اسے دفنا دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں کے لوگ مرنے کے بعد اپنے پیاروں کو نہ ہی دفناتے ہیں اور نہ ہی جلاتے ہیں، بلکہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو اپنے گھر پہ ہی رکھ لیتے ہیں اور گھر میں موجود ان ڈیڈ باڈیز کا ایسے خیال رکھتے ہیں جیسے کہ وہ مرے ہی نہ ہوں۔ اون ٹی وی کی ویڈیو سے رہیں ہر دم باخبر۔ نمبر 1، مانینے فیسٹیول۔ ناظرین، انڈونیشیا کے ریجن تانا تروجا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں آپ کو تقریباً ہر گھر کے اندر ڈیڈ باڈیز ملیں گی، کیونکہ مرنے کے بعد یہ لوگ اپنے پیاروں کو اپنے ساتھ گھر پہ ہی رکھتے ہیں، اور یہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے مطابق یہ مرے نہیں ہیں بلکہ بیمار ہیں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ان مرنے والوں کی دیکھ بھال بھی ایسے کرتے ہیں جیسے وہ واقعی میں زندہ ہوں، اور یہاں کے لوگوں کے مطابق ان ڈیڈ باڈیز کا دھیان رکھنے میں انہیں سکون ملتا ہے۔ یہ لوگ روزانہ ان ڈیڈ باڈیز سے باتیں بھی کرتے ہیں اور یہاں تک کہ انہیں 2 وقت کا کھانا اور پینے کے لیے پانی بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ڈیڈ باڈیز کی خدمت میں سگریٹ بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان ڈیڈ باڈیز کے کمرے کے کونے میں ایک باؤل بھی رکھا جاتا ہے تاکہ انہیں فضلہ کرنے میں بھی کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ یہاں سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈیڈ باڈیز تو ڈیکمپوز ہونے لگتی ہیں، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کے لوگ ان ڈیڈ باڈیز کو ڈیکمپوز ہونے سے بچانے کے لیے ایک فارملن نامی ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں، اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان ڈیڈ باڈیز کو ایک لمبے عرصے تک خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ کچھ لوگ کئی مہینوں تک اور کچھ لوگ تو کئی سالوں تک ان باڈیز کو گھر پہ رکھنے کے بعد انہیں دفنا دیتے ہیں، لیکن بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ہر سال اگست کے مہینے میں ایک تہوار مناتے ہیں جسے مانینے فیسٹیول کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اس فیسٹیول میں یہ لوگ ہر سال ان ڈیڈ باڈیز کو ان کی قبروں سے نکالتے ہیں اور ان باڈیز کو نئے کپڑے پہناتے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے جو رشتہ دار دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ ویڈیو کال کے ذریعے ان ڈیڈ باڈیز سے بات کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ ان ڈیڈ باڈیز کو دوبارہ سے دفنا دیتے ہیں۔ نمبر 2، دا گریو ود اے ونڈو۔ ویسے تو جب بھی کسی شخص کی موت ہوتی ہے تو ہم اسے دفنانے کے بعد ملنا تو دور کی بات ہے، دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی قبر بھی موجود ہے جس کے اوپر ایک شیشے کی ٹرانسپیرنٹ کھڑکی لگی ہوئی ہے جس کی مدد سے اس قبر کے اندر موجود لاش کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں امریکہ کے شہر نیو ہیون میں موجود ڈاکٹر ٹیموتھی کلارک سمتھ کی قبر کی، جن کی 71 سال کی عمر میں موت واقع ہوئی تھی۔ ان کی قبر پہ لگائی گئی کھڑکی انہوں نے مرنے سے پہلے خود لگوائی تھی، جس کے پیچھے کی کہانی سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو کہانی کی شروعات کچھ یوں ہوتی ہے کہ آج سے تقریباً 131 سال پہلے میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی کہ جتنی آج ہے، اور اس دور میں کئی ایسے کیسز سامنے آئے جن میں بہت سے لوگوں کو غلطی سے میڈیکلی ڈیڈ قرار دے کر زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور یہی ڈر ڈاکٹر ٹیموتھی کو بھی تھا کہ کہیں انہیں بھی زندہ دفن نہ کر دیا جائے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر ٹیموتھی نے اپنی زندگی میں ہی ایک ایسا کوفن ڈیزائن کیا جو دکھنے میں بھی کافی عجیب تھا۔ اب یہ کوفن باقی کوفنز کی نسبت اتنا عجیب کیوں تھا، چلیے بتاتا ہوں۔ دراصل ڈاکٹر ٹیموتھی نے اس کوفن کے اندر ایک بیل لگوائی تھی،
تاکہ اگر انہیں غلطی سے زندہ دفن کر بھی دیا جائے تو وہ اس بیل کو بجا کر آس پاس موجود لوگوں کی مدد لے سکیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پر قبرستان میں لوگ ہر وقت موجود نہیں ہوتے، اور ویسے بھی شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جو قبر کے اندر سے آواز آنے پہ اسے کھودنے کی جرات کرے۔ اور شاید یہی سوچ ڈاکٹر تیموتھی کو بھی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کوفن میں شیشے کی ایک کھڑکی بھی بنوائی اور ساتھ ہی ساتھ اس کوفن کے اندر ایک ہتھوڑا بھی رکھا، جس کے دو فائدے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوئے تو لوگ انہیں کوفن میں موجود شیشے کی مدد سے دیکھ پائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اگر کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی تو وہ خود ہتھوڑے کی مدد سے شیشے کو توڑ کر باہر نکل پائیں گے۔ لیکن افسوس، جب ان کی موت واقعہ ہوئی تو نہ تو کبھی اس قبر سے بیل کی آواز آئی اور نہ ہی کبھی اس کوفن میں موجود ہتھوڑے کا استعمال کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ سچ میں مر چکے تھے۔ ناظرین، ڈاکٹر تیموتھی کے اندر زندہ دفن ہونے کے ڈر کو تھیفوفوبیا کہا جاتا ہے، جو کہ آج بھی لوگوں میں موجود ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر تیموتھی کی قبر پہ لگائے گئے شیشے کی ویزیبلٹی میل کچیل کی وجہ سے کافی کم ہو چکی ہے، اور قبر میں موجود ان کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ پانا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن آج بھی ان کی قبر کو دیکھنے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ نمبر 3، ہینگنگ کوفنز۔ کیا کبھی آپ نے ایسے قبرستان کے بارے میں سنا ہے جہاں پہ ڈیڈ باڈیز کو زمین میں دفنانے کی بجائے کئی سو فیٹ کی بلندی پہ دفنایا جاتا ہے؟ کیونکہ چائنا میں ایک ایسا ہی قبرستان موجود ہے جہاں پہ ڈیڈ باڈیز زمین پہ نہیں بلکہ پہاڑوں پہ لٹکی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، اصل میں یہ تابوت بو نامی قبیلے کے ہیں۔ ابھی تک چائنا میں 131 تابوتوں کو ڈھونڈا جا چکا ہے جو کہ زمین سے 100 فیٹ سے لے کر 300 فیٹ کی اونچائی پہ لٹکائے گئے ہیں۔ ریسرچرز کے مطابق ان میں سے کچھ تابوت 1000 سال پرانے ہیں اور کچھ تابوت تو 3000 سال پرانے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تابوتوں کو اس قدر بلندی پہ لٹکانے کی آخر کیا وجہ تھی؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس قبیلے میں جب بھی کسی کی موت ہوتی تھی تو یہاں کے لوگ اس کی باڈی کو زمین میں دفنا دیا کرتے تھے اور باڈی کے ڈیکمپوز ہونے تک کا انتظار کرتے تھے۔ جب باڈی مکمل طور پہ ڈیکمپوز ہو جاتی تو وہ ان کی ہڈیوں کو نکال کر ایک کوفن میں رکھتے تھے اور ان کوفنز کو پہاڑوں کے اوپر کئی سو فیٹ کی بلندی پہ لٹکا دیا کرتے تھے، کیونکہ اس قبیلے کے لوگوں کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے مرنے والوں کی روحیں بھی محفوظ رہتی ہیں اور جنت کے بھی بہت قریب رہتی ہیں۔ نمبر 4، دا گریو آف فلورنس۔ یہ سٹوری ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جس کی قبر میں جھانکنے کے لیے سیڑھیاں تک بنائی گئی تھیں۔ دراصل یہ قبر ایک 10 سال کی بچی کی ہے جس کا نام فلورنس تھا۔ فلورنس 1861 میں امریکہ میں پیدا ہوئی اور بچپن سے ہی فلورنس کو آسمانی بجلی اور طوفان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ افسوس، صرف 10 سال کی عمر میں ہی جونڈس کی وجہ سے فلورنس کی موت واقع ہو گئی اور یہ خبر اس کے گھر والوں پہ قہر بن کے ٹوٹی۔ فلورنس کے مرنے کے بعد اس کی ماں نے اس کے تابوت کے سر کی جانب ایک کھڑکی بنوائی اور اس کی قبر کے اندر انڈر گراؤنڈ سیڑھیاں بھی بنوائی تاکہ بجلی یا طوفان آنے کی صورت میں وہ ان سیڑھیوں سے نیچے اتر کر اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ سکے۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرتا رہا اور جب فلورنس کی ماں کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی قبر میں موجود سیڑھیوں کو اینٹیں لگا کر بند کر دیا گیا۔ اس قبرستان میں جہاں فلورنس کی قبر موجود ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک اور حیرانی والی بات بتاتا چلوں کہ یہاں ایک سٹیچو موجود ہے جسے ٹرننگ اینجل کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس سٹیچو کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ جب وہ رات میں یہاں سے گزرتے ہیں تو یہ سٹیچو انہیں مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، اور ایسا صرف ایک یا دو لوگوں کا نہیں بلکہ بے شمار لوگوں کا کہنا ہے۔ خیر، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اور ان سب قبروں میں سے کون سی قبر آپ کو سب سے زیادہ کریپی لگی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔